الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. احترام بھائیوں، آج شیخ محترم نے خطبہ شروع کیا اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھتے ہوئے، اور کہا کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کی تقوی خوف اختیار کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے سے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ یمین ہمارے ہاتھوں میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے. یمین کس کو کہتے ہیں ہم؟ یمین کا مطلب ہے قسم کھانا، ہے نا. قسم ہم کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ ہماری بات میں مضبوطی پیدا ہو اور ہماری بات کا ایک وزن ہو جائے. اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے چند شروط اور چند احکام کے ساتھ ساتھ اس کو ہمارے لیے مشروع قرار دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے درمیان کوئی جھگڑا لڑائی ہو جائے اور کوئی معاملہ پھنس جائے تو اس معاملے کو جو ہے سلجھانے کے لیے ہم یمین کا یعنی قسم کا سہارا لیتے ہیں. اسی طرح سے جو چیف جسٹس وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں کے چیف جسٹس یہاں ہوتے رکھتے جو ماشاء اللہ یعنی اسلامی قوانین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ہے نا، معاملہ میں کوئی معاملہ جو ہے الجھ جاتا ہے تو اس کو سلجھانے کے لیے کہتے ہیں جو یعنی دعویٰ کرنے والا ہے نا، وہ قسم کھائے. تو قسم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. قسم کے اللہ رب العالمین نے احکام اور شروط اور آداب بتائے ہیں. شیخ نے کہا کہ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہمیں قسم کس کے نام پہ کھانا چاہیے، کس کس کا پہ کھانا چاہیے. صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے نام اور صفات میں سے جو ہمیں قسم کھانا چاہیے. کسی اور کے نام کی، جیسے فرشتوں کے نام کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یا جو ہے امانت کی یا اس طرح کی اور چیزوں کی قسم کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. یعنی اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفات کے علاوہ کی قسم کھانا جو ہے شرک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی ہے نا، اس نے کفر کیا یا شرک کیا. آپ مثال بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح کی جو ہے قسمیں رائج ہیں. ماں قسم ہے نا، کھاتے ہیں نا ماں قسم. ماں قسم کھانا بھائیوں شرک ہے، کفر ہے. ٹھیک ہے. بچوں کی قسم ہے نا، میرے بیوی کی قسم، میرے سر کی قسم ہے نا، اس طرح سے ہم جو ہے قسم کھاتے ہیں. یہ سب قسم کھانا کیا ہے؟ کفر ہے یا شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ٹھیک ہے. قسم کھانے کی پہلی جو شرط ہے یا پہلا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو قسم کھائیں کس کے نام سے کھائیں؟ اللہ رب العالمین کے نام کی قسم کھائیں اور نام قسم نہ رکھیں. اور پھر شیخ نے کہا کہ قسم کی کئی ساری قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم یہ ہے جو ہم کسی معاملے وغیرہ کو جو ہے موقع کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے یا اس پہ اپنا دعویٰ جو ہے رکھنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. تو اس میں ضروری کیا ہے کہ ہم قسم جو کھائیں وہ سچی قسم کھائیں، قسم نہ کھائیں. کیونکہ جھوٹے طور پر قسم کھانے والوں کے بارے میں بہت ساری وعیدیں وارد ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک قسم وہ ہے جو انسان کے زبان پہ عام طور پر رائج ہے. جیسے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں واللہ 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 ہر بات میں کرتے ہیں، تو یہ لغو قسم ہے جو زبان پہ لوگوں کے رائج ہے نا. تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جو زبان پہ انسانوں کے رائج ہے، یہاں کی جو عادت ہے سعودی عرب کی عادت ہے نا کہ وہ جو ہے قسم کھاتے ہیں. وہ ان کا ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ قسم کھائیں. ان کے زبان پہ عام ہے واللہ 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 ہے نا. تو یہ زبان پہ عام ہے اس لیے جو ہے وہ قسم کھاتے ہیں. ان کا مقصد نہیں ہوتا قسم کھانا یا ان کا جو ہے ارادہ نہیں ہوتا قسم کھانا. تو جو اس طرح کی قسمیں اس پر اللہ رب العالمین معاوضہ نہیں کرے گا. اللہ نے اس بارے قرآن میں فرما دیا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ہے نا. جو تمہارے جو ہے زبان پہ جو ہے وارد قسمیں ہیں ان پر اللہ رب العالمین معاوضہ نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین تمہارا معاوضہ اس پر کریں گے جس پر تمہارے دل جو ہے مضبوط ہو، یعنی تم جس سے دل پر یعنی ارادے کے ساتھ قسم کھاؤ گے اس پہ اللہ تمہارا معاوضہ کرے گا. اور اس پہ جو ہے کفارے وغیرہ جو ہے وہ وارد ہوں گے. جو عام قسمیں ہیں جیسے ہمارے زبان پہ جو جاری ہوتے ہیں اللہ قسم میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، پھر نہیں کرتے. حالانکہ ہمارا اس پہ جو ہے یعنی ہمارا جو ہے ہماری نیت اور ہمارا ارادہ نہیں ہوتا اس پر قسم کھانے کا، تو اس پر اللہ معاوضہ نہیں کریں گے. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ
جو جھوٹی قسمیں ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی ہے. جھوٹی قسم کو عربی میں کہا جاتا ہے یمین غموس. کیا کہا جاتا ہے جھوٹی قسم کو؟ یمین غموس. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جھوٹی قسم کھانے والا اس قسم کی وجہ سے دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت کو جہنم میں ڈال کر کے جو ہے سزا دیں گے. تو غموس کا مطلب کیا ہے؟ ڈبونا. غموس کا مطلب غمس ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈبونا. تو اس کو غموس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دنیا میں ذلت و رسوائی میں انسان ڈوب جاتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت جہنم میں ڈبا دیں گے. تو یمین غموس کے بارے میں بہت ساری جو ہے شیخ مکرم نے آج کے خطبے میں جو ہے آیات اور احادیث پڑھی. جن میں سے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو بھی کام کرنا ہے نا، اگر قسم کھانی ہے تو سچی قسم کھائیں، ورنہ ہم جو ہے جھوٹی قسم نہ کھائیں. کیونکہ جھوٹی قسم کھا کر کے جو اپنا سامان بیچے گا اس میں اللہ رب برکت نہیں دیں گے. جھوٹی جو ہے قسمیں کھا کر کے جو اپنے کسی معاملے کو جو ہے حل کر لے گا اللہ رب العالمین اس کو جو ہے سزا دیں گے. جھوٹی قسم کھا کر کے اگر کوئی کسی کا حق مان لے گا اللہ رب العالمین اس سے جہنم میں اسی طرح ڈبائیں گے جس طرح سے اس نے اپنے بھائی کو غم اور پریشانی میں دنیا کے اندر ڈبایا ہے. ٹھیک ہے بھائیو. تو جھوٹی قسموں کے کھانے کے سلسلے میں شیخ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت ساری جو ہے وعیدیں ماری ہیں. میرے بھائی شیخ اکرم نے پھر کہا کہ ہم نے یہ قسموں کی باتیں جان لیا کہ ہمیں قسم کھانے سے اللہ رب العالمین کے نام اور اس کے صفات میں سے ہمیں قسم کھانی ہے، کسی اور کے نام کی ہمیں قسم نہیں کھانی. اگر کوئی کسی اور کے نام سے قسم کھاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. دیکھیں اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اگر ہم دل سے کوئی قسم کھا لیں اور وہ نہ کر سکے تو یہ جو ہی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا کفارہ دینا ہے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید میں صاف فرما دیا ہے کہ جو لوگ قسم کھائیں ہے نا اور پھر وہ جو ہے اس کو ادا نہ کرتے ہیں، قسم کے مطابق عمل نہ کر سکتے تو انہیں کیا کرنا ہے؟ کفارہ دینا ہے. کفارہ کیا ہے؟ یا تو وہ 10 مسکینوں کو اسی طرح کھانا جس طرح اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کو کپڑا پہننا ہے، یہ ایک کفارہ ہو گیا. کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا یہ ایک ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے کہ غلام آزاد کرے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا کفارہ ہو گیا. تیسرا کفارہ کیا ہے؟ تیسرا کفارہ یہ ہے کہ اگر انسان کو کھانا کھلانے اور جو غلام آزاد کرنے یا کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ کپڑا پہنانے کی جو ہے استطاعت نہیں ہے، کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ نہیں، جیسے انسان یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا کھانا نہ کھلا کے کپڑا پہنائے گا. ٹھیک ہے، اس کی استطاعت نہیں انسان کو، غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں انسان کو. تو انسان پر کیا آخری جو ہے چیز لازم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان 3 دن کے انسان کو روزہ رکھنا ہے. یہ قسم کا کفارہ ہے. مطلب کیا ہے؟ جب ہم کوئی قسم کھائیں اور اس قسم کو جو ہم پورا نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ کفارے ادا کرنے ہیں. کفارے کا جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے قسم کا مسئلہ اتنا آسان ہے کہ ہم قسم کھا کے وہ نہ کریں اس کے بعد میں پھر جو ہے کبھی کبھار ہم جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے جو ہے اہل خانہ میں جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیویوں کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے کچھ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں جو ہے یہ کھلا کام نہیں یا کھلا کام نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا. اس کے بعد جب ہم پچھتاتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ پچھتاوا ہو تو ہم اپنے قسم کو توڑ دیں اور کفارہ ادا کر دیں. یہ زیادہ بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ بعض حدیث میں وارد ہے اور ثابت ہے. شیخ نے کہا بہت ساری شرطیں، 6 شرطیں تقریباً شیخ نے بتائیں. یہ کفارہ کب واجب ہوگا؟ 6 شرطیں شیخ نے بتائیں. بہرحال ہمیں قسم کھانے سے جو ہے یعنی احتیاط کرنا چاہیے. ہمیں قسم کو جو ہے جو یعنی زیادہ قسم جس کے بارے میں میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین پر ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا، واللہ اللہ جو ہمارے زبان پہ عام ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. اللہ رب العالمین کے نام کی قسم زیادہ مت کھائے گا. اللہ رب العالمین نے اس قسم کے بارے میں کہہ دیا ہے. تو ہم یوں بھی قسم زیادہ نہ کھائیں ہے نا، جو ہمارے زبان میں عام ہے ہم کنٹرول کریں کہ اللہ رب العالمین کے نام کو لے کر کے ہم قسم کھاتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم ہمیں کرنی چاہیے. اور ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے زبان پہ یہ عام ہے تو ایسا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین اس کے بارے میں مواخذہ نہیں کرے جیسے کہ ہم نے جان لیا ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں خلاصہ درس کا یہی ہے کہ قسم زیادہ نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے بھائیو، زیادہ قسمیں نہیں کھائیں. اگر قسم ہم کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو سچی قسم کھائیں، دوسری قسم نہ کھائیں. اللہ رب العالمین کے نام کی قسم کھائیں، کسی اور کے نام کی قسم نہ کھائیں. اور اگر جو ہے ہم کوئی قسم کھائیں اور اس پر ہم طاقت نہ رکھ سکیں تو ہم اس قسم کو توڑ دیں اور کفارہ ادا کر دیں. یہ پہلا خطبہ شیخ کا تھا. دوسرا خطبہ شیخ نے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے شروع کیا اور کہا کہ نظر کا ماننا جو ہے
دو طرح سے ہے. ایک نظر ہے جس میں اللہ رب العالمین کی اطاعت مقصود ہوتی ہے، اور ایک نظر ہے جس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی نظر مانی جاتی ہے. تو شیخ نے کہا کہ جو اللہ رب العالمین کی اطاعت برداری والی نظر ہے اس کو پورا کیا جائے گا. اس کو کیا کیا جائے گا؟ جو اللہ رب العالمین کی اطاعت والی نظر ہے کہ میں یہ کام کروں گا، کوئی نیکی والا کام نہیں، میں عمرہ کروں گا، اس مہینے میں عمرہ کروں گا، ہے نا. نہیں ہم جو ہے کر پا رہے ہیں، ہے نا، تو ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا جو ہے پورا کرنا جو ہے یعنی زیادہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو پورا کریں. جو یعنی اچھی چیز ہے، اچھا کام ہے یا کوئی نیکی اور بھلائی والا کام ہے تو اس کو اگر ہم نظر مان رہے ہیں تو اس کو ہم پورا کریں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کوئی کہیں کہ اللہ کی قسم اس مہینے میں چوری کروں گا، ہے نا، ایسا اگر کوئی نظر مان لے کہ میں چوری کروں گا تو کیا ہے، میں فلاں کام کروں گا، فلاں غلط کام کروں گا. کوئی انسان اس طرح سے جو ہے نظر مان لے تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے. غلط کام کی نظر اللہ رب العالمین نہیں پورے کرنا چاہتے، یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو اگر ہم غلط کام کی جو ہے نظر پورا کریں گے. ٹھیک ہے، اگر ہم نظر مان رہے ہیں اچھے کام کی تو اس کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائیو، نظر مان رہے ہیں اچھے کام کی تو اس کو کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے. اور نظر مان رہے ہیں ہم برے کام کی تو اس کو ہمیں پورا نہیں کرنا ہے. تو ہم نے تو یعنی نظر مان لی ہے، قسم ہم نے کھا لی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جیسے قسم کا کفارہ تھا ویسے نظر نہ پورے کرنے کا کفارہ بھی ہمیں دینا ہوگا. کیا کفارہ ہے؟ نظر نہ پورا کرنے کا. جو قسم کھا کر کے اسے نہ پورا کرنے کا جو ہے کفارہ، اسی طرح سے جو ہے نظر مان کے اسے نہ پورا کرنے کا بھی کفارہ ہے. کیا؟ یا تو ہم 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ہے نا، یا انہیں کپڑا پہنائیں، یا ہم یہ غلام آزاد کریں، یا ہم جو ہے 3 دن کے روزے رکھیں. یہی قسم کا کفارہ. اس کے بعد شیخ اکرم نے جو ہے میرے بھائیوں بہت ساری دعائیں کی. دعاؤں کے ذمن میں ایک دعا تھی اللہم اسقنا، اس کی دعا بارش طلب کرنے کی دعا تھی. آج ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا شیخ نارمل دعا کر رہے ہیں، ہے نا، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف، اس طرح سے جو دعائیں شیخ کرتے ہیں، ہے نا، اس میں بھی امام صاحب جو ہے خطبے میں دعا کر رہے ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا کر کے ایسے آمین 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 کر رہے ہیں، ہے نا بھائی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائیوں، ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب شیخ نے بارش کی دعا کی تو سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیے، ہے نا، اور جب شیخ نارمل دعا کر رہے تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اللہ ماشاءاللہ 2-3 لوگ تھے. پوری مسجد میں مجھے 2 لوگ ہی نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں سنت کو سمجھ کے عمل کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اپنی طرف سے جو ہے ہاں دعا ہے تو ہاتھ اٹھائیں گے، نہیں، ایسا نہیں چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہتے تھے یہ کرو اس کو کرنا ہے، جہاں کہتے تھے رک جاؤ وہاں رک جانا ہے. اپنی طرف سے ہم کوئی کہیں گے کہ یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے، ساری اچھی بات ہم کرنے لگے تو دین کا حصہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائیوں، تو ہم نے آج دیکھا کہ شیخ نے جب جو ہے دعا شروع کی تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے، اور نہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھا دیتے. لیکن جب بارش کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. تو ہم نے دیکھا جیسے امام صاحب نے جو ہے بارش کی دعا کی تو خود بھی امام صاحب نے جو ہے ہاتھ اٹھایا اور تمام لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. جو یہی مسنون ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور ان لوگوں میں عام کریں. تو یہ آج کے اس جو ہے خطبے سے متعلق کچھ باتیں تھیں. خطبے کا ترجمہ اور مختصر خلاصہ تھا. میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم نے اعلان کیا پچھلے مرتبہ کہ جو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ زلزلہ سے سورہ ناس تک، سورہ زلزلہ سے سورہ ناس تک مع سورۃ الفاتحہ و آیت الکرسی جو یعنی سنائیں گے ان کے لیے خصوصی انعامات کا انتظام کیا گیا ہے. آپ جب بھی یاد کریں آ کر کے جو ہے مکتب میں یا یہاں مسجد میں ہر نماز کے وقت میں یہاں پہ ہوتا ہے الحمدللہ، آ کر کے سنا دیں. انشاءاللہ جو مہینے کا تیسرا جو ہے جمعرات تیسرا خود ہوتا ہے جس میں شیخ رباح کا پروگرام ہوتا ہے مکتب میں، اس میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے خصوصی انعامات سے نوازا جائے گا. سورہ زلزلہ سے لے کے ناس تک مع سورۃ الفاتحہ و آیت الکرسی. ٹھیک ہے بھائیوں، جب بھی آپ کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ آ کر کے کسی کو سنا دیں. انشاءاللہ آپ کو جو پروگرام ہوتا ہے شیخ رباح حفظہ اللہ کا، ان کے پروگرام میں آپ کو جو ہے انعام سے نوازا جائے گا. وجزاکم اللہ خیرا.